بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید میں اکثر کر کے ایک لفظ استعمال ہوا ہے اجر، الف جیم رے، اجر۔ ہم اس کا ترجمہ عموماً کرتے ہیں ثواب، بدلہ۔ تو لغت کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اجر ہے کیا چیز، کس چیز کو اجر کہا جائے گا۔ بارہا قرآن پاک نے لفظ استعمال کیا، کبھی اجر المومنین کہا، کبھی اجر المحسنین کہا۔ تو یہ اجر کیا چیز ہے، آج ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اجر ایک ایسی چیز کو کہا جائے گا، لغت کے لحاظ سے اجر ایک ایسی چیز کو کہا جائے گا جو کسی کام کے نتیجے میں آپ کو حاصل ہوتی ہو۔ وہ اجرت بھی کہلاتی ہے، مزدوری بھی کہلاتی ہے۔ جو شخص مزدوری پر کسی کو رکھتا ہے اس کو آجر کہیں گے، جس کو مزدوری پر لگایا جاتا ہے یعنی مزدور جو ہوتا ہے اس کو اجیر کہتے ہیں، اجیر۔ مزدوری پر لگانے والا آجر اور جس کو مزدوری پر لگایا جاتا ہے اجیر۔ اور وہ چیز جو مزدوری کے عوض میں کام مکمل ہونے کے بعد اس کو ادا کی جاتی ہے، کسی بھی شکل میں ہو، کسی بھی صورت میں ہو، اس کو اجر کہا جاتا ہے۔ اجر بدلہ، مزدوری۔ مثلا ایک ملازم ہے، وہ مہینہ بھر جو ہے وہ کام کرتا ہے، تو اس کو اس کام کے نتیجے میں جو تنخواہ ملتی ہے اس کو اجر کہہ سکتے ہیں، یہ اس کا اجر ہے۔ کوئی شخص دن بھر دہاڑی پر مزدوری کرتا ہے تو شام کو اس کو جو کچھ ملتا ہے وہ اجر ہوتا ہے، وہ اس کی دہاڑی ہوتی ہے، وہ اس کی مزدوری ہوتی ہے۔ پہلے زمانوں میں کھیت ہوا کرتے تھے، باغات ہوا کرتے تھے، ان کھیتوں اور باغات میں مزدور لگائے جاتے تھے کام کے لیے۔ کبھی کنویں میں سے پانی نکالنے کے لیے مزدور رکھے جاتے تھے۔ تو وہ جب مزدور اپنی مزدوری طے کرتا ہے، آجر سے جب بات کرتا ہے کہ اس کام کے لیے میں آپ سے اتنا لوں گا، یا مزدوری پر رکھنے والا شخص خود فیصلہ کرتا ہے کہ میں اس کام کے لیے آپ کو اتنا دوں گا۔ کبھی وہ کھجور کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی گندم کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی دراہم کی شکل میں ہوتی ہے، کبھی پیسوں کی نقدی کی صورت میں ہوتی ہے، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی گندم، کبھی جو، کبھی مکئی، کبھی اجناس کی شکل میں ہوتی ہے۔ یا کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ میرے پاس دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، تو آپ میرا یہ کام کر لیں، اس کے بدلے میں آپ کا میں یہ کام کر لوں گا۔ تو وہ بھی اس کا اجر ہوتا ہے، بدلہ ہوتا ہے۔ وہ بھی اس مزدوری کی مد میں وہ اس کا وہ کام کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو یہ اجر والی جو کیفیت ہوتی ہے، اجر والی جو چیز ہوتی ہے، یہ اس اماؤنٹ کو کہیں گے، اس ملکیت کو کہیں گے جو کسی کام کے عوض میں ادا کی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں اکثر کر کے لفظ استعمال ہوا ہے اجر المؤمنین، اجر المحسنین۔ تو جو مومن ہیں ان کا اجر، ان کا بدلہ، ان کی مزدوری، انہوں نے جو دنیا میں عمل کیا اس عمل کا نتیجہ، اس عمل کے بدلے میں حاصل ہونے والی چیز، اس سے مراد یہ ہے۔ اجر المحسنین جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو دنیا میں احسان والی زندگی گزاری، احسان والی زندگی جو دنیا میں گزاری، اب ان کو اس زندگی کے بدلے کے طور پر جو کچھ دیا جائے گا، وہ جنت ہوگی، وہ نہریں ہوں گی، وہ باغات ہوں گے، وہ ثمرات ہوں گے، وہ فواکہ ہوں گے، وہ اس طرح کی چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں ان کو عطا کرے گا، یہ سب کچھ اجر ہوگا۔
अजर एहसान का अजर या ईमान का अजर, मोमिनीन का अजर, उनकी उस बेहतर और पारसा जिंदगी गुजारने का इनाम भी कह सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को अजर कहेंगे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो कुरान पाक में लफ्ज़ इस्तेमाल किया अजर अल मोमिनीन, अजर अल मोहसिनीन, तो उसका मतलब ये है, इनाम भी कह सकते हैं, बदला भी कह सकते हैं, मजदूरी भी कह सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें लुगत के लिहाज से ठीक हैं और इसके ये तमाम मफहूम लिए जा सकते हैं।